الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر اس مناسبت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا نشانی ہے؟ وہ نشانی یہی ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سٹیپ بائی سٹیپ ترقیات ملی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ ترقیات ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کمزور تھے، بالکل ناتواں تھے۔ ان کے جو مددگار تھے بنیامین، وہ بھی کمزور تھے، اور ان کے جو دشمن تھے وہ طاقتور تھے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچاتے تھے وہ مضبوط تھے، مضبوط جماعت والے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی اور بالآخر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، مکی زندگی جو ہے وہ بالکل کسم پرسی کے عالم کے اندر ہے، کمزوری کی حالت کے اندر ہے۔ آپ کے جو مددگار ہیں، آپ کے جو حامی ہیں، وہ بھی کمزوری کی حالت کے اندر ہیں، مقدار میں بہت کم ہیں۔ اور آپ کے جو مخالف ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، ان کی جماعت مضبوط ہے، وہ تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود بالآخر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور مدینہ کا آپ کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی ماتحتی کو قبول کیا اور اپنی گستاخیوں کا اعتراف کیا اور مانا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے آپ کے ساتھ تشدد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جب آپ مدینہ منورہ کے سربراہ مقرر ہوئے، اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ تو وہ تمام دشمن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پکی پکائی ہانڈی کے اندر اونٹ کی اوج ڈال دی تھی، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کے لیے آئے، تو آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ اسی طریقے سے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ علماء یہود نے کفار مکہ کو ایک سبق پڑھایا، اور سبق پڑھایا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے سوال کرو، معلوم کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے۔ اگر وہ قصہ صحیح بتا دیتے ہیں تو سمجھ لینا وہ نبی ہیں، اگر وہ صحیح قصہ نہیں بتاتے تو سمجھ لینا وہ جھوٹے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایسے قصے کا انتخاب فرمایا جس قصے کے بارے میں قریش میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، مکہ کا کوئی انسان اس قصے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔
کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور آپ نے یہ پورا کا پورا قصہ از اول تا آخر تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور ان کے بھائیوں کے قصے کے سلسلے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ محمد جنہیں اس قصے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا، انہوں نے تفصیل کے ساتھ بالکل صحیح یہ قصہ بیان کیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کفار مکہ کے لیے بھی یہ دلیل ہے اور یہود مدینہ کے لیے بھی یہ دلیل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو شامل کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 شادیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، پہلی شادی سے 10 بیٹے ہوئے تھے، دوسری شادی سے 2 بیٹے ہوئے تھے۔ 10 بیٹے بڑے تھے، سب کے سب جوان ہو گئے تھے، کاروبار کے لگ گئے تھے اور ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا اور وہ تمام کے تمام کام آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو 2 بھائی تھے یہ چھوٹے تھے، کمزور تھے، 7-7 8-8 سال کی ان کی عمر تھی، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت کا میلان تھا، بنیامین کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت کا میلان تھا، اور یہ بالکل فطری بات تھی، یہ بالکل نیچر کی بات تھی۔ آپ اپنے کسی بھی گھر کے اندر ٹٹولیں، جو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی طرف قدرتی طور پر انسان کا ذہن مبتلا ہوتا ہے اور انسان کو اس سے قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا انسان اس کے کام آتا ہے، لیکن ماں باپ کی جو محبت ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اس لیے محبت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے کام آتے ہیں، بلکہ اس لیے محبت ہوتی ہے کہ اولاد ان کی کمزور ہوتی ہے، اولاد ان کی ضعیف ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر کئی اولاد کسی کے ہاں ہے تو جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر کئی اولاد کسی کے یہاں ہے، ایک اولاد فائنینشلی طور پر کمزور ہے تو ماں باپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو حسن و جمال تھا اس کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا طبعی میلان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ تمام خصوصیات تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے اندر حضرت ابراہیم کو نبوت دی، حضرت اسحاق کو نبوت دی، حضرت اسماعیل کو نبوت دی اور مجھے نبوت دی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب آئندہ یوسف کو نبوت دے گا۔ تمام بھائی ان کا یہ ماننا تھا کہ حضرت یعقوب کے سب کام ہم کرتے ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، اس لیے حضرت یعقوب کو ہماری طرف توجہ رکھنی چاہیے اور چھوٹے بھائی کی طرف توجہ نہ ہونی چاہیے۔ یہ ان کے دل کے اندر تکلیف تھی، ایسے جذبات ان کے دل کے اندر موجزن ہو رہے تھے اور آپس میں وہ اس کا تبصرہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے ابا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم ان کا سارا کام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی کے اوپر ہیں۔
یہ ان کی سوچ تھی کہ ابا غلطی کے اوپر ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھائی غلطی کے اوپر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام غلطی کے اوپر نہیں تھے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا 25 سال کا ہے، ایک بیٹا 5 سال کا ہے، تو قدرتی طور پر باپ 5 سال کے بیٹوں کو گود کے اندر لے گا، اسے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور جو 25 سال کا بیٹا ہوگا اسے گود میں نہیں لے گا، اسے اس طریقے سے پیار نہیں کرے گا، اگر اس کی کوئی غلطی ہوگی تو اسے تنبیہ کرے گا۔ تو اگر باپ کے اس رویے سے، باپ کے اس بیہیویئر سے اولاد یہ نتیجہ لے کہ چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے کم محبت ہے، تو ظاہر ہے اس میں اولاد کی غلطی ہے، باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ چھوٹے سے بیٹے سے اس لیے محبت ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، اس کی غلطی قابل معافی ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کی غلطی قابل معافی نہیں ہوتی، وہ قابل شفقت نہیں ہوتا، وہ قابل رحم نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ محبت ایسی چیز ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کی طبیعت جس کی طرف مائل ہوتی ہے خود ہو جاتی ہے، انسان کے اختیار میں مائل ہونا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس محبت کے نتیجے میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ کمی کرنا، یہ خلاف شرع کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے قلبی محبت تو تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس محبت کی وجہ سے اپنے دوسرے بچوں کی حقوق تلفی نہیں کی۔ اس لیے ان کے بچوں کا یہ الزام لگانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی کے اندر ہے، یہ الزام سراسر غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود غلطی کے اوپر تھے۔ آج کی ویڈیو کے اندر صرف اتنی بات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورت کے اجزاء کے اوپر آئندہ مجلس کے اندر اور آئندہ ویڈیو کے اندر روشنی ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔